باہر آ جاؤ دونوں، عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے سے کہا۔ وہ لیڈی سندرتا اور وہ حملہ آور دونوں ہی باہر آ گئے۔ اب دونوں ہی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے، اس لیے ان کے چہرے نارمل تھے۔ سنو مسٹر، اس زرعی فارم میں لاوارثوں کا بہت بڑا قبرستان ہے، سمجھے؟ اور یہ سارا قبرستان میرے ہاتھوں سے ہی آباد ہوا ہے، اس لیے اگر تم شرافت سے میرے سوالوں کے جواب دے دو گے تو ٹھیک، ورنہ میں یہاں لوگوں کو زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ عمران نے بے حد سنجیدہ لہجے میں اس حملہ آور سے مخاطب ہو کر کہا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو لیڈی سندرتا کو باس کے پاس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے خواہاں ہم پر حملہ کر دیا، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جاشورہ ہے، میرے ساتھی کا نام مینیجر ہے، حملہ آور نے کہا۔ تمہارا باس کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پٹھاکر، جاشورہ نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ کیوں لیڈی سندرتا سے ملنا چاہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہم پہلے بھی لیڈی سندرتا کو تلاش کر رہے تھے کہ جیگر ہمیں نظر آ گیا۔ ہم جیگر کو روک کر اس سے پوچھ گچھ کرنا ہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے متعلق اعلان کرتا ہوا بھاگنے لگا، جس پر مینیجر نے اسے خنجر مار دیا۔ جاشورہ نے کہا۔ اب تم کیا کہتی ہو لیڈی سندرتا؟ کیا تم پٹھاکر سے ملنا چاہتی ہو؟ عمران نے لیڈی سندرتا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، پٹھاکر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لیڈی سندرتا نے پہلے کی طرح فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں شہر چھوڑ دوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سب کے بیٹھنے پر اس نے کار موڑ دی اور تیزی سے واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں پہلے جھگڑا ہوا تھا، اس نے پولیس کو وہاں موجود دیکھا اور پھر اسے ایک طرف کھڑا سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی نظر آ گیا۔ پولیس نے ان کی کار دیکھتی اسے رکنے کا اشارہ کیا اور عمران نے کار سیدھی سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ جا کر روکی۔ ہیلو سپر فیاض، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تم ادھر کہاں سے آ رہے ہو؟ سپر فیاض نے تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے مہمان ہیں، انہیں صحرا دکھانے گیا تھا، یہ بیچارے قدیم رومانوی داستانوں سے بڑے متاثر ہیں، کہتے تھے وہ صحرا دکھاؤ جہاں مجنوں لیلا لیلا کرتا ریت میں دفن ہو گیا، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ اوہ یہ کون ہے؟ یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے مرنے والا انہی کی قومیت کا لگتا ہے، فیاض نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ آؤ لیڈی سندرتا، وہ پرانا مجنوں تو ریت میں دفن ہو چکا ہے، تو میں نئے مجنوں سے ملواؤں، جدید مجنوں سے، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور لیڈی سندرتا بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ان کا نام لیڈی سندرتا ہے، حسینہ شری ٹنکا، یہ شری ٹنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ کرنل باشمورے کے ڈیڈی سے بڑے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں، عمران نے لیڈی سندرتا کا تعارف کراتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور فیاض جو یک ٹک لیڈی سندرتا کو گھورے چلا جا رہا تھا، سر رحمان کا نام سنتے ہی یک لخت سیدھا ہو گیا۔ اوہ اچھا، سپر فیاض کے چہرے اور لہجے میں عمران کی توقع کے عین مطابق بوکھلاہٹ آ گئی تھی۔ اور لیڈی سندرتا صاحبہ، یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے نامور سپرنٹینڈنٹ فیاض ہیں، پاک ایشیا کی انٹیلیجنس کا دم قدم انہی کی ذہانت سے آباد ہے، ورنہ سر رحمان تو بس نام کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ عمران نے اب سپر فیاض کا تعارف کرایا اور سپر فیاض کا سینہ یک لخت پھولنے لگا۔ عمران نے تعارف ہی ایسا کرایا تھا۔ اوہ واقعی بے حد خوبصورت اور سمارٹ ہیں، اگر یہ ہمارے شری ٹنکا میں ہوتے تو نہ جانے کتنی حسینائیں آہیں بھر بھر کر ختم ہو چکی ہوتیں، لیڈی سندرتا نے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت نمایاں تھی، وہ شاید اپنی ذہانت سے سپر فیاض کی ٹائپ سمجھ چکی تھی۔ اوہ تعریف کا شکریہ لیڈی صاحبہ، لیکن فیاض سے خوشی کے مارے فقرہ ہی پورا نہ ہو سکا۔ لیکن میں شادی شدہ ہوں، اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک عدد سخت مزاج بیوی کا شوہر بھی ہوں، یہی کہنا چاہتے تھے تم؟ عمران نے فیاض کا باقی فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، اور لیڈی سندرتا کے حلق سے نکلنے والے قہقہے کے ساتھ ہی فیاض بری طرح جھینپ گیا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں،
لیڈی سندرتا واقعی پوری طرح شرارت پر آمادہ تھی۔ لو بھائی، سپر فیاض اسکوپ بن گیا۔ اب ایسا کرنا، صحرا باندھ کر ڈیڈی کے گھر آ جاؤ، یہ محترمہ وہی جا رہی ہیں۔ آؤ سندرتا، ڈیڈی انتظار کر رہے ہوں گے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بیٹا ہاتھ صاف کر گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لیڈی سندرتا کو کار میں بٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ کیا اس ملک میں سب احمق ہیں؟ چند لمحوں بعد لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا، بالکل، جہاں تم جیسی دوشیزہ یوں آزادی سے گھومتی پھرے اور اب تک پولیس کے پاس کوئی کیس رجسٹرڈ نہ ہوا ہو، تو حماقت کے سوائے سے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ہر معاملے کو الٹی طرف لے جاتے ہو۔ میرا مطلب تھا کہ جب انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا تعلق شری ٹنکا سے ہے اور قتل ہونے والا بھی شری ٹنکا کا باشندہ ہے، اور پھر ہم ویرانے کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اسے کم از کم تفصیلی پوچھ گچھ تو کرنی چاہیے تھی۔ لیڈی سندرتا نے کہا، وہ تو ایسی پوچھ گچھ کرتا کہ تم ہمیشہ یاد رکھتی۔ یہ تو مجھے دعا دو کہ کچھ اس کی تعریف کر دی، کچھ ڈیڈی کا نام لے دیا، اس طرح پوچھ گچھ ٹل گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او اچھا، اب سمجھی۔ لیڈی سندرتا نے ہنستے ہوئے کہا، مسٹر جاشورا، تمہارا باس کہاں پایا جاتا ہے؟ عمران نے مڑ کر پیچھے خاموش بیٹھے ہوئے جاشورا سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہمیں مین مارکیٹ کے پہلے چوک پر اتار دیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ جاشورا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جاشورا اسے اصل پتہ نہ بتانا چاہتا ہے۔ چند لمحوں بعد جب کار مین مارکیٹ کے پہلے چوک پر پہنچی تو عمران نے ایک سائیڈ پر کار روک دی۔ اب یہ تمہارے 2 بیگ کون اٹھائے گا؟ عمران نے کار میں پڑے ہوئے بریف کیسوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اٹھا لوں گا جناب، آپ بے فکر رہیں۔ جاشورا نے جلدی سے کہا، اور پھر نہ صرف وہ خود نیچے اتر گیا بلکہ اس نے جلدی سے دونوں بریف کیس بھی اٹھا کر باہر نکال لیے۔ لیڈی سندرتا بھی نیچے اتر گئی۔ اب کہاں ملاقات ہوگی لیڈی صاحبہ؟ فیاض نے آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا، اس احمق کو میری طرف سے سمجھا دینا کہ میرا نام لیڈی سندرتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیڈی سندرتا نے کہا، اور پھر وہ جاشورا کے ساتھ ایک طرف بنے ہوئے ٹیکسی اڈے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ لیڈی سندرتا کا رول اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ کہاں تو وہ جیگر کے قاتلوں سے انتقام کی بات کر رہی تھی اور کہاں خود ہی اتنے اطمینان سے جاشورا کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کسی نئی شادی شدہ لڑکی کو اس کے میکے سے ملنے کوئی آئے تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔